اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ الطیبین والطاہرین۔ اب جو ہے ہم حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقالات جو فتوح الغیب کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں، اس کا جو ہے انشاءاللہ المقالۃ الثالثۃ والثلاثون 33واں مقالہ جو ہے اس کے بارے میں جو اس کا بیان ہے، اور مترجم محترم شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس مقالے کا عنوان لکھے لوگوں کی قسمیں، لوگوں کی قسمیں، the kind of people۔ تو اس میں فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ چار طرح کے ہیں، لوگ چار طرح کے ہیں۔ ایک وہ جن کے پاس نہ زبان ہوتی ہے نہ دل، جن کے پاس نہ زبان ہوتی ہے نہ دل۔ اس سے مراد جس کے ساتھ حکمت کی باتیں، وہ زبان نہیں ہے جس کے ساتھ حکمت کی باتیں بیان کر سکے، وہ دل نہیں ہے جو کہ علم و معرفت اور اسرار ربوبیت کا محل ہو۔ اسی لیے کہ علم کی جو شان ہے وہ لازم و ملزوم ہے وہ حکمت کے ساتھ۔ جس عالم کے پاس حکمت نہیں ہے تو اس کی بات میں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اسی لیے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ جب میرے نبی کو میں تم کو علم و حکمت سکھانے بھیجا، علم کیا ہے؟ نالج ہے۔ حکمت کیا ہے؟ وزڈم ہے۔ تو جب یہ دو چیزیں ملتی تو وہ علم صحیح طریقے سے۔ اب حکمت کو صرف حکمت کیا ہوتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، حکمت کی بات کیسی ہوتی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال بتا دیتا ہوں۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کو جو ہے امت کے بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ ائمہ جو ہے ان کو حکیم الامت بولے، کہ یعنی یہ ہماری امت کو، حکیم سے مراد یہ علاج کرنے والا حکیم نہیں، حکمت والے سے مراد۔ تو یہ حکمت والے، یہ امت میں ایسے حکمت والے ہیں کہ تو اب ان کی حکمت کا کہ ان کی ہر بات میں حکمت ہے، ان کے ہر جملے میں حکمت رہتی تھی۔ اب اس کی زندہ مثال ایسی ہے، ایک واقعہ ایسا ہے، ایک صرف حکمت کیا ہوتی ہے میں بتا دے رہا ہوں۔ دیکھیے ایک علم ہوتا اور جب اس میں نکھار کے لیے آپ کو حکمت کی ضرورت ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا کہ معلم الحکمہ وَيُعَلِّمُكُمْ علم حکمہ، کہ تم کو علم اور حکمت سکھائے۔ تو جو حکمت سیکھتا، جو حکمت جس کے نصیب میں آتی وہ بہت بڑا شان کا آدمی ہوتا، ورنہ سب بس پڑھ لیے، بیان کر دیے، قال اللہ قال رسول، اس کے اوپر چلتی رہتی گاڑی۔ اب ایک والا آتا انہیں کیا کرتا، اس کے اندر نقطہ نکالتا۔ کیسا؟ تو سعدی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ایک پہلوان جا رہا تھا، اونٹ لے رہا تھا، کڑکڑا لے رہا تھا، عجیب غصہ تھا اس کو۔ تو سعدی صاحب پوچھے کہ بھئی کیا ہے یہ تو بڑا پہلوان ہے، اس کی کس بات پہ اس کو غصہ ہے؟ لوگ بولے کہ اس کو کوئی لوگ برا بھلا بول دیا، کچھ لوگ اس کو برا بھلا بول دیا تو اس کی وجہ سے وہ تکلیف ہے اور اس کو رنج ہے۔ تو بولے کمظرف ہے، کمینہ ہے۔ بولے کیوں؟ بھئی لوگ برا بھلا بولے اس کو تکلیف ہوئی، اس لیے انہیں اس کو غصہ ہے، تو یہ کمزور کیوں ہوں؟ دیکھو ورزش کے لیے منومن لوہا اٹھاتا، ایک بات نہیں اٹھا سکتا، یہ حکمت کی بات ہے۔ اب اگر یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، اللہ کی قسم دنیا میں کوئی برا بولے تو کیا فرق پڑتا آپ کو؟ آپ کو برے سے برا بولو، میں نہیں ہوں، میرے کیا فرق پڑا ہے؟ توبہ کرنے کا موقع ملا نا۔ اگر ہے آپ برے ہیں، لوگ برا بول رہے ہیں، تو آپ سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے کہ میرے کو توبہ کی طرف بلا رہا۔ نہیں ہے تو پرواہ نہیں ہے، ورنہ ہم کیا، ہمارے کو دیکھیے ہم لوگوں کی زندگی کیا ہے اس وقت، پریکٹیکل باتیں بتاتا ہوں۔ ہماری زندگی روبوٹ ہے،
ہم انسان نہیں ہیں. انسان ہمارا یعنی ہمارے آئیڈینٹی بن گئی انسان. پریکٹیکلی وی آر ناٹ ہیومن بینگ. ہم لوگ روبوٹ ہیں. ریموٹ کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں دیتے ہیں. کیسا؟ سلیم بھائی یو آر ویری اسمارٹ. بڑا خوش ہو گیا. کہیں کو آئینہ نہیں دیکھتے آپ اپنے آپ کو، مگر بڑے خوش ہو رہے ہیں. ارے آپ بہت اچھے ہیں، بڑے خوش ہیں. دوسرے وقت میں مل کے بولے ارے کیا ہے تم، دیکھے صورت تمہاری آئینے میں کیا ہے، بیکار ہے تم. بولے تو رش پہ بیٹھ گئے. تو یعنی ایک آدمی ہم کو خوش بھی کر رہا، کبھی جب چاہا خوش کر رہا، جب چاہا ہم کو جو ہے خفا کر دے رہا. وجہ کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو نہیں جانتے. اگر آپ اپنے آپ کو جانیں تو nobody can disturb you. کوئی آپ کو شیک کر ہی نہیں سکتا. کیونکہ اگر میرے کو آ کے بول رہے ہیں کہ صاحب آپ میں ہوں تو ہوں، نہیں ہوں تو میرے کیا فکر ہے، کئی کو ڈروں. اسی لیے میں بولتا ہوں کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آئینہ دیکھ لو. کیونکہ the mirror is the only یعنی جو آپ کے پاس موجود ہے جو آپ کو اپنی حقیقت بتاتا ہوں. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کیا ہے. نہ صرف انہیں ظاہر بتاتا، اندر کا بھی بتاتا. تو آپ اس کی سن لو. اس کے بعد میں آپ کو دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں رہتی کہ آپ کو کون اچھا بول رہے ہیں کون برا بول رہے ہیں. نہیں، ہم کو پرواہ ہی نہیں ہے. ہم برے ہیں تو اللہ کے پاس توبہ کر لیں گے. آپ کو آئینہ بتا دیتا، مگر ہم لوگ آئینہ دیکھنا چھوڑ دیے. اب ہم لوگوں کو جو ہے ایک آدمی آ کے خوش کر رہا، دوسرا آ کے تکلیف دے رہا. انہیں آ کے اچھا بول رہا تو ہم خوش ہو رہے ہیں، انہیں آ کے برا بول رہا تو ہم. یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں آپ کے پاس حکمت کی عدم موجودگی کی وجہ سے. علم ہے مگر اس کو سمجھنے کے لیے جو انسٹرومنٹ ہے حکمت وہ آپ کے پاس نہیں. تو یہاں وہی بات بتا رہے ہیں کہ جن کے پاس نہ زبان ہوتی ہے نہ دل. زبان سے حکمت کی باتیں نہیں کر سکتا اور دل سے اللہ تعالیٰ سے دوستی نہیں کر سکتا. ایسے آدمی یہ عام لوگ ہیں، عامی آدمی ہیں. یعنی علم و عمل کی خصوصیت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. علم اور عمل دونوں کے ساتھ یہ لوگ اسپیشلائزیشن نہیں کرے، مخصوص نہیں ہوئے. یہ لوگ غافل، غبی اور ذلیل شخص کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر و منزلت نہیں ہے. ظاہر و باطن کے اعتبار سے اس میں ذرہ برابر بھلائی نہیں ہے. ایسے لوگ تو بھوسے کی مانند ہیں. ایسے لوگ تو یہ پیرانے پیر فرما رہے ہیں، ایسے لوگ تو بھوسے کی مانند ہے. بارگاہ الہی میں اس کی قیمت نہیں، مگر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے اپنی رحمت میں لے لے، ان کے دلوں کو ہدایت سے منور کر دے اور ان کے اعضاء کو اپنی اطاعت میں متحرک کر دے. اعضاء کو متحرک کرنا بولے تو یعنی آپ ایکٹیو ہو جانا، آپ کا باڈی جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے ایکٹیو ہو جانا. تو اب اس سے مراد کیا ہے؟ اعضاء کو ہدایت کے لیے متحرک کر دے، اطاعت کے لیے. اس تقدیر پر وہ اس عامی درجے یعنی اس جنرل کیٹیگری سے نکل جاتا، عامی درجے سے نکل جائے گا. اس سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ اسے ایمان و عمل کا ادنا درجہ حاصل ہو جائے گا، ادنا درجہ حاصل ہو جائے. اور جو عامی یعنی عام آدمی ہے، عامی سے مراد عام آدمی اور جاہل لوگوں کو حاصل ہوتا ہے. یعنی اس قسم میں وہی لوگ داخل ہوں گے جنہیں فی الجملہ ایمان و عمل حاصل ہے، جس کی وجہ سے وہ عذاب دوزخ میں دخول سے رہائی پالیں گے، اگرچہ کمالات و درجات سے محروم اور بعید. بولے کہ اگر آپ کمالات درجے اس میں کمالات میں درجہ حاصل نہیں بھی کر سکے، مگر اگر کم سے کم تم اتنا کریں گے تو تم کو جو ہے دوزخ سے رہائی مل جائیں گی. ایسے آدمیوں سے بچو، ان کی پناہ میں نہ آؤ، ان کے اعتبار نہ کرو اور ان میں مت کھڑے ہو، کیونکہ یہ عذاب اور غضب کے مستحق ہیں اور جہنم کے قابل ہیں. ایسوں سے خدا کی پناہ چاہتے ہیں. اگر تم دین خدا کے عالم
نیکی کی تعلیم دینے والے، دین کے ہادی و قائد ہو اور لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہو تو بے شک ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، انہیں اطاعت الہی کی دعوت دو، گناہوں سے ڈرو تو تم مجاہد قرار پاؤ گے۔ مجاہد کون ہوتا؟ جو جنگ میں جو فتح حاصل کرتا وہ مجاہد، جو قتل ہو گیا وہ شہید، جو فتح حاصل کرتا، جس وکٹوریس جو ہے وہ مجاہد ہوتا۔ تو تم مجاہد قرار پاؤ گے، تمہیں انبیاء اور رسول علیہ السلام کی طرح ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اگر تمہاری وجہ سے خدا تعالیٰ کسی ایک آدمی کو ہدایت دے تو تمہارے لیے یہ اس چیز سے بہتر ہے جس پر آفتاب طلوع ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی پوری دنیا سے بہتر، یعنی پوری دنیا سے بہتر ہے، کیونکہ لوگوں کو ہدایت و ارشاد کرنے سے آخرت کا ثواب حاصل ہوگا، جو دنیا و مافیہا سے 1000 مرتبہ بڑھ کر ہے، بلکہ ہدایت و ارشاد ایسا عمل ہے جس کا ثواب دیگر اعمال کے ثواب سے زائد ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج کے لیے اتنا، اسی کے اوپر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی میں مضبوط کر دے، پر ہم کو ان کی اطاعت اور ان کی ہدایت سے فیض حاصل کرنے، اس کی روشنی میں چلنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا شمار صالحین میں کرے، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔